بسم الله. ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح. تو مسائل شروط سے متعلق مضاربت میں شروط سے متعلقہ مسائل، ان میں مسئلہ نمبر 5 کہ فقہا کا اختلاف ہے کیا جائز ہے رب المال کا شرط لگانا کہ نفع کی زکوٰۃ عامل ادا کرے گا فی حصتہ من الربح، رب المال کے حصے میں جو نفع آئے گا۔ رأس المال کی زکوٰۃ تو صاف ظاہر مالک کے ذمہ ہے، لیکن رب المال کہتا ہے نفع تقسیم ہوگا تو نفع میں سے بھی صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو رب المال کی جانب سے زکوٰۃ بنے گی نا، تو وہ کہتا ہے نفع والی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا بلکہ تو ادا کرے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عامل کو کہتا ہے نفع میں سے میرے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ والی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے رب المال وہ اصل مال اور نفع جو بندے کے پاس ہے تو مجموعی پر زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ربے کو بھی تو شامل کیا جائے گا نا۔ تو دوسرا کے پاس تو پہلے مال نہیں ہے، اس کو کیا ملنا ہے؟ اس میں سے صرف نفع ملنا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ میری جو زکوٰۃ بنے گی نا میرے نفع میں سے میرے اوپر، وہ میں نہیں دوں گا بلکہ وہ تو نے اپنے نفع میں سے ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہ ہے مسئلہ۔ امام مالک کی رائے جو موطا میں ہے وہ تو ہے لا یجوز، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور امام مالک سے یہ فتویٰ اشب نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن القاسم کہتے ہیں جائز ہے شرط، اور انہوں نے یہ رائے امام مالک سے بھی نقل کی ہے، یعنی موطا سے ہٹ کر یہ رائے ہے۔ تو دونوں طرح کی فتاوی ہیں امام مالک کے، اور امام مالک والی بات ہی امام شافعی نے کی ہے، یعنی عدم جواز والی۔ تو دو دلیلیں، اس کی دلیل جو کہتے ٹھیک نہیں ہے جائز کہ لوٹے عامل کا حصہ ان تعود حصۃ العامل، کہ لوٹے عامل کا حصہ اور کہ ہو جائے عامل کا حصہ اور رب المال کا حصہ کیا ہو جائے مجہول، یہ مجہول ہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلے گا کتنا مال ہوگا فی حین وجوب الزکوٰۃ، فی جب اس نفع میں زکوٰۃ آئے گی۔ اب یہ تو کوئی پتہ نہیں، نفع کا پتہ نہیں ہے تو پھر کل کو اس نفع پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو اب وہ زکوٰۃ بھی پھر نکالنے کے بعد اب وہ کتنا جو ہے نا رب المال کے پاس نفع جائے گا، کتنا عامل کے پاس جائے گا، یہ تو سراسر مجہول ہو گیا ہے۔ تو لہذا اس جہل کی وجہ سے یہ شرط لگانی ہے درست نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے نا یہ اس بات کے ساتھ جہل نہیں بن سکتا، کیوں کہ جب معاملہ فیصد والا ہو، کیونکہ اس میں بات نفع کی کس طرح تعین ہوتا ہے فیصد کے ساتھ، ثلث پہ ہے، ربع ہے یا نصف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فیصد کے اوپر بات ہے تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ نفع تو نے ادا کرنا ہے، نفع میں سے زکوٰۃ تو نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ سے پہلے وہ فیصد کے اعتبار سے متعین ہو جائے گا، جہل تو نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے جو بعد میں تقسیم کرنا ہے وہ فیصد کے اعتبار سے تقسیم کرنا ہے نا، وہ کم ہو زیادہ ہو، تھوڑا ہوگا تو زکوٰۃ بھی اس میں سے تھوڑی نکلے گی، زیادہ نفع ہوگا تو زکوٰۃ بھی اس میں سے زیادہ نکلے گی۔
تو یہ تو جہل نہیں نا، اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ نہیں۔ دوسری دلیل تشبیہم باشتراط زکوٰۃ اصل المال علیہ آنی علی العامل، وہ کہتے ہیں کیا رأس المال کی زکوٰۃ عامل دے سکتا ہے؟ نہیں، مال اس کا زکوٰۃ عامل دے۔ تو جب رأس المال کی زکوٰۃ عامل پر نہیں ہے تو رب المال کے ربح کی زکوٰۃ بھی عامل پر نہیں ہے، جو بولی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے۔ آگے سمجھ؟ تشبیہ دیتے ہوئے یہ تو ایسے گویا کہ زکوٰۃ کی شرط لگانا اصل مال کی اس عامل پر، یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ جائز نہیں ہے تو ربح کی زکوٰۃ کی شرط لگانا عامل پر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ابن القاسم کی دلیل، وہ کہتے تھے کہ بھی درست ہے، کہتا ہے یرجع الی جزء معلوم النسبہ، یہ وہی بات کر رہا ہے کہ اس میں جہالت نہیں ہے، اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ چیز لوٹتی ہے معلوم النسبہ کے حصے کی طرف، اگرچہ معلوم القدر نہیں ہے۔ جو آنا ہے، ملنا ہے، چاہے اس کی مقدار معلوم نہیں ہے لیکن نسبت تو معلوم ہے، ثلث پر معاہدہ ہوا ہے، ربع پر یا نصف کے اوپر معاہدہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ معلوم النسبہ ہوتی ہے، مزکا کے مال سے، اس مال سے جس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے۔ تو مال میں بھی نسبت والا ضابطہ چلتا ہے، یہاں ربا میں بھی نسبت والی بات ہے، تو جہل کیسا ہے؟ تو ربا زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ زیادہ آئے گی، اور کم ہوگا تو زکوٰۃ بھی کم آئے گی۔ تو یہ چیز معلوم ہے، یہ چیز کیا ہے؟ معلوم ہے، جہل کیسی؟ تو یہ ایسے گویا کہ فَكَأَنَّهُ اشترط علیہ، گویا کہ اس نے کیا کدھر گئی، ہاں، اشترط علیہ فی الربح، گویا کہ اس نے شرط لگائی ہے اس کے اوپر نفع میں ثلث کی، الا ربع العشر، کہ تجھے نفع، رب المال عامل کو کہتا ہے کہ تجھے ثلث نفع ملے گا الا ربع العشر، سوائے 40ویں حصے کے، یا نصف نفع تیرا ہوگا الا ربع العشر، یا ربع نفع تیرا ہوگا سوائے 40ویں کے۔ سمجھی؟ تو گویا کہ یوں شرط لگا رہا ہے، اب وہ جتنا نفع زیادہ ہوگا تو اس کا 40واں حصہ، 2.5% وہ الگ کر دے گا۔ تو یہ معلوم النسبہ ہے، اس میں جہل کہاں ہے، اور یہ جائز ہے۔ باقی انہوں نے دوسری میں قیاس کیا تھا نا، کس کے اوپر؟ ربح کو رأس المال پر، کہ رأس المال کی زکوٰۃ عامل پر نہیں ہے تو ربح کی زکوٰۃ بھی عامل پر نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا یہ نہیں ہے، اس کی مانند شرط لگانے اس کی رأس المال کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو رأس المال ہے وہ معلوم القدر ہے، معلوم النسبہ نہیں ہے، اس کی تو مقدار معلوم ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اس کی مقدار معلوم ہے۔ وہ تو اتنا ہے، وہ تو ممکن ہے ان یحیط بالربح، کہ وہ ختم کر دے، احاطہ کر دے، محیط ہو جائے، ختم کر دے اس نفع کو بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مال اتنا زیادہ ہے اس کا کہ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ جی رأس المال کی زکوٰۃ بھی عامل دے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ اتنی بنے کہ آنے والا جو سارا نفع ہے سارا اسی کے اندر لگا جائے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ربا کا معاملہ اور ہے، ربا کی زکوٰۃ کا، اور رأس المال کی زکوٰۃ کا معاملہ اور ہے۔ رأس المال کی زکوٰۃ وہ عامل نہیں دے گا، لیکن اگر وہ ربا کی شرط لگاتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، جہل نہیں ہے۔ فیبقى، اس طرح تو پھر رہ جائے گا مضارب کا عمل کیا ہوگا؟ باطلا، بے فائدہ ہوگا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟
تو مطلب کیا کہ رب والے معاملے کو اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. باقی وہ کیوں غلط ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے اگر وہ جائز ہو تو پھر بعض اوقات وہ سارا نفع ہی اسی کے اندر ختم ہو جائے، مضارب کی محنت تو ساری رائے گاہ چلی گئی. بات کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا جی، یہ بات ختم. چھٹا مسئلہ، وَهَلْ يَجُوزُ أَن يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ. یہ جو چھٹا مسئلہ ہے نا، یہ پانچویں مسئلہ کے الٹ ہے. پانچواں مسئلہ کیا تھا کہ رب المال کہتا ہے کہ نفع کی زکوٰۃ عامل دے گا. اب یہ اس کے الٹ ہے، کیا کہ مضارب یعنی عامل کہتا ہے رب المال کو کہ تو نے میری مال کی زکوٰۃ دینی ہے. کیا جائز ہے کہ شرط لگائے یہی مضارب رب المال پر؟ فی المذہب قول فیہ قولان، مال کی مذہب میں اس میں دو قول ہے. ایک قول تو ہے بالفرق بین العامل و رب المال، جو عامل اور رب المال میں فرق کرتے ہیں. عامل اور رب المال میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں. وہ فرق کیا؟ مثلا کہ رب المال شرط لگا سکتا ہے عامل پر، عامل رب المال پر شرط نہیں لگا سکتا. یہ فرق کرتے ہیں. کیونکہ رب المال مال دے رہا ہے، وہ شرط لگا سکتا ہے. تو عبارت میں نا اگلی عبارت ذرا نا واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. دیکھیں آگے، وکیلا، ادھر دیکھیں نا عقلی طور پر جو فرق کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ رب المال لگا سکتا ہے، عام میں نہیں لگا سکتا. تو دوسرا قول کیا ہوگا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی بن سکتا ہے نا. تو جب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا معنی بنے گا؟ رب المال بھی لگا سکتا ہے، عامل بھی لگا سکتا ہے. دوسرا قول یہ بننا چاہیے نا. لیکن یہاں دیکھیں وکیلا، اور یہ کہا گیا کہ جائز ہے کہ عامل شرط لگا لے رب المال پر اور رب المال عامل پر شرط نہ لگائے. اب یہ تو پہلے ہی قیلا وہ فرق کی تفسیر ہے. وکیلا عکس ذالک، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے برعکس ہے کہ عامل شرط لگا سکتا ہے، رب المال شرط نہیں لگا سکتا. یہ عبارت میں نا یہ صحیح یوں بن سکتی ہے کہ دو قول ہے. ایک قول کیا ہے؟ عامل اور رب المال میں فرق کرتے ہیں. اب وہ فرق کرنے والے کے دو قول ہیں، دو گروہ ہیں. فرق کرنے والوں کو آگے کیا ہے؟ دو گروہ ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ عامل شرط لگائے، رب المال نہ لگائے. دوسرا کہتا ہے رب المال لگائے، عامل شرط نہ لگائے. تو گویا کہ ایک قول اور اس کے پھر آگے ضمناً کیا بنیں گے؟ دو قول. تو لیکن وہ پھر دوسرا قول اس میں نہیں آتا جو کہا ہے نا فی المذہب قولان. تو دوسرا قول تو پھر یہ بنے گا نا کیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں لگا سکتے ہیں، دونوں میں سے جو چاہے لگا لے. تو عبارت میں تھوڑا سا نا ابہام ہے، اجمال ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ختم. ساتواں مسئلہ، وَاخْتَلَطُوا فِي اشْتِرَاطِ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، کہ عامل شرط لگاتا ہے رب المال پر غلام کی بعینہ متعین، کہ یہ جو غلام ہے اس کو بھی حصہ دینا ہے مال سے. وہ کہتے ہیں آپ نے پیسے دیے، میں نے کاروبار کرنا ہے، لیکن فلاں بندے کو غلام جو ہے نا، فلاں غلام، اس کو یہ اپنا نہیں کسی اور کا غلام ہے، اس کو ساتھ میں نے شریک کرنا ہے، کام میں معاونت کرے گا میری، اور اس کو بھی حصہ ملے گا. یہ شرط لگاتا ہے. تو مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اشہب بن نصار مالک کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. جو اس کو ٹھیک اجازت دی، اس نے تشبیہ دی ہے اس کو ایک اس بندے کے ساتھ جو دو آدمیوں کے ساتھ مزاربت کرتا ہے. تو وہی سمجھ لے اس نے دو بندوں کو مزاربت پر لگا دیا ہے. میرا روپیہ ہے، دو بندے کام کرے، آپ کو اتنا اتنا منافع ملے گا. جو منافع ہوگا ثلث وہ آپ تقسیم کر لے، تو باقی میرا. اور جو کہتے ٹھیک نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ زیادۃ ازدادہ العامل، یہ اضافہ ہے جو عامل رب المال پہ زائد کر رہا ہے.
سمجھے کہ نہیں؟ یعنی ایک اضافہ ہے، زیادتی ہے جو عامل رب المال کے اوپر کر رہا ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ اس کے مال لیا ہے تو خود کاروبار کرے، خود محنت کرے۔ اب اس میں غلام کو شریک کر کے، کسی اور کے غلام کو شریک کر کے، تو یہ عامل کے، یہ رب المال کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ اس طرح تو پھر رب المال کو منافع کم ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کو کر رہا ہے تو اس پہ منافع بڑھے گا، کم کہاں ہوگا؟ ایک ایک ہے تو 11 ہے، سمجھے؟ 3 111 ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو جب 2 کریں گے تو کام زیادہ ہوگا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوگا۔ ایک ادھر ٹھیلا لگائے گا ہے پیر بازار میں، ریڑھی لگائے گا، دوسرا وہاں لگا کے کھڑا ہو جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدہ زیادہ ہوگا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو عامل پر کوئی نقصان، یہ رب المال پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَأَمَّا إِنِ اشْتَرَطَ، یہ اشترط ہے کہ اشتراط ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس الف ہے، یہ غلط ہے، غلط۔ ان اشترط العامل غلامہ، اگر عامل شرط لگاتے اپنے غلام کی کہ میں کروں گا اور میرا غلام بھی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ گھر کی بات۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وَلِلْغُلَامِ فِيمَا عَمِلَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، تو غلام کو اس نفع میں سے نہ دے، سمجھ رہے کہ اگر اس سے کام کرواتا بھی ہے تو اس کو دہاڑی پر رکھے اور اپنی جیب سے دہاڑی دے۔ تو جائز کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پھر عامل کا حصہ سفیان ثوری کے نزدیک کیا ہوگا؟ مجہول بن جائے گا۔ اگر وہ اپنے ساتھ غلام کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو عامل کا حصہ ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول، کیونکہ اس میں محنت پھر غلام کی بھی ہے اور محنت عامل کی بھی ہے، دونوں کی مل کے محنت ہے۔ اور جب نفع تقسیم ہوگا تو وہ ایک کی محنت کا اس کو ملے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات، ایک کی محنت کا کیسے ملے گا؟ 2 کی وجہ سے نفع زیادہ ہوگا تو جو حصہ تقسیم ہوگا تو وہ بھی اس کو زیادہ ملے گا۔ پھر جہالت والی بات نہیں، کیونکہ اس میں نفع نسبت کے، فیصد کے اعتبار سے ہے اور مقدار کے اعتبار سے تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ شرط لگاتا ہے اس طرح کی تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ واللہ اعلم بالصواب۔